نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم۔ شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں اپنی تمام زندگی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے اندر ہمیں ہر قسم کی ہر پہلو کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے سے لے کر مرنے تک کے جتنے بھی احوال احکامات ہیں وہ ہمارے شریعت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی اعتبار سے آج ہم لباس کے متعلق بات کریں گے کہ ہمارا لباس کس قسم کا ہونا چاہیے، ہمیں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے۔ شریعت مطہرہ کے اندر کسی خاص قسم کی لباس پہننے کی کوئی حیت نہیں بتائی گئی، لیکن لباس کے متعلق جو احکامات جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں ان سے ہمیں لباس کے متعلق کچھ اصول معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے سطر کو چھپائے، جس کے ذریعے انسان کا سطر چھپ جائے۔ سطر مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کا پورا بدن سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ عورت کا سارا بدن یہ سطر ہے۔ لہذا لباس ایسا ہو جو انسان کے سطر کو چھپائے، یہ سب سے پہلا اصول ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس زمرے میں لباس کے اندر 3 قسم کے عیب پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، لباس ایسا ہو جو سطر کو نہ چھپائے۔ نمبر 2، لباس بہت باریک ہو جس سے اندر کے اعضاء نظر آئیں۔ نمبر 3، لباس بہت تنگ ہو جس کی وجہ سے انسان کے ڈھال ڈھول سارے نظر آئیں۔ تو لباس کے اندر جب یہ 3 عیب پائے جائیں گے تو یہ لباس اصول کے خلاف ہے۔ اصول کے مطابق لباس ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کے نہ ڈھول ڈال نظر آئیں، نہ ہی سطر جو ہے برہنہ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ وہ باریک ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندرونی اعضاء نظر آ جائے، تو ایسا لباس پہننا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا جو اصول ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہے وریشہ۔ لباس انسان ایسا پہنے جس کی وجہ سے انسان اچھا نظر آئے، دوسرے اس کو اچھا جانے، نہ کہ لباس ایسا پہنے کہ جس کی وجہ سے انسان برا نظر آئے اور لوگ جو ہے اس سے گھن کریں۔ تو اس قسم کا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر لباس آدمی اچھا پہنے، قیمتی لباس ہو اور اس کی وجہ سے دوسروں کی حقارت انسان کے دل کے اندر آتی ہے تو یہ تکبر ہو جائے گا، اور تکبر شرعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا اس قسم کے لباس کو پھر پہننا درست نہیں۔
جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو۔ تو لہذا اگر کوئی شخص ٹاٹ کا لباس ہی کیوں نہ پہنے، لیکن اس کے دل میں دوسروں کے لیے حقارت پیدا ہو جائے کہ میں تو بڑا درویش ہوں اور میں تو اللہ کا بڑا ولی ہوں اور یہ باقی جو لوگ ہیں یہ کچھ نہیں ہے، تو یہ جو ہے ٹاٹ کا لباس پہننا، جس کو اس نے زہد اور اپنے لیے درویشی قرار دیا ہے، یہ درست نہیں۔ اسی طرح ولباس التقویٰ تیسرا اصول ہے کہ تشبہ سے آدمی بچے۔ تشبہ کہ آدمی اپنے ایسا لباس پہنے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر مسلموں کی مشابہ کرے اور ان کی مشابہت اختیار کرنا بھی اس کی غرض ہو۔ جس طرح عیسائی زینار پہنتے ہیں تو یہ شخص بھی زینار پہنے اور اس نیت سے پہنے تاکہ میں عیسائیوں کی طرح نظر آؤں، تو اس طرح کا لباس پہننا بھی درست نہیں ہے جو کسی خاص قوم کا شعار ہو۔ جو کسی خاص قوم والے لوگ جو غیر مسلم ہوں وہ پہنتے ہوں، ایسا لباس پہننا بھی یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس قوم نے جس کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے، یعنی قیامت کے دن اس کا حساب کتاب اسی میں سے کیا جائے گا، انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس ایسا بنائے جو متقی لوگ پہنتے ہیں، جو اسلاف نے پہنا، جو اکابرین نے پہنا، اس طرح ایسے طرز کا لباس پہنا جائے جیسے صحابہ اکرام سے ثابت ہے، جیسا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لباس پہنا کرتی تھی۔ اسی طرح ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ بھی اسی طرح کی جو ہے لباس کو اختیار کریں، نہ کہ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ نہ سر پر دوپٹہ ہے، نہ ہی پوری آستینیں ہیں، پورا ماحول ایک طرف تباہی کی جانب جا رہا ہے، بے حیائی کی جانب جا رہا ہے۔ لہذا چاہیے کہ لباس ایسا اختیار کیا جائے جو لباس شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ہو۔ تشبہ اختیار کرنا تو جائز نہیں کسی بھی صورت میں، البتہ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو بھی بچایا ہے۔ اسی بات سے ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو ہمیں تو بطریق اولا بچنا چاہیے۔ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، یہود نے بھی رکھا۔ غرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ایک تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملاؤں گا تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال کے اندر یہود، نصارہ، کفار جتنے بھی ہیں ان سب کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اسی طرح مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے
جو ٹخنے ہوتے ہیں ان اپنے پاجامہ کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اپنے پاجامہ کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص کا پاجامہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اسی طرح فرمایا وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ اب انسان خود سوچ لے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے جس میں کوئی دقت بھی نہیں، کوئی مشقت بھی نہیں، کسی قسم کا کوئی عار بھی نہیں، بلکہ سنت پر عمل ہے، اور اس کی ترک کی وجہ سے مجھے سزا ملے گی، تو لہٰذا میں اس کو کیوں نہیں کر لیتا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ کام کر لے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو اوپر رکھے، ٹخنوں سے پاجامے کو اوپر رکھے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ جو ٹخنوں کو اوپر کرنے کا حکم ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے، تو جو متکبر شخص ہوگا اس کی نیچے ہوں گے۔ ہمارے دل کے اندر تو تکبر نہیں ہے، ہمارا دل تو صاف ہے، تو یہ تکبر ہونا یا نہ ہونا اس کا علم تو اللہ رب العزت کو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو بالکل تکبر تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ازار تھا اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبر کے شائبہ سے ہی پاک ہیں، انہوں نے اپنے ازار کو اوپر رکھا ہے، تو ہماری کیا مجال ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اوپر رکھیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ظاہر کو شریعت کے موافق بنائے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے باطن ٹھیک ہے، ظاہر اگر شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، باطن ٹھیک ہے تو بس کام ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ جب کوئی پھل اندر سے خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر چھلکے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، تو جو شخص جس کا باطن خراب ہوگا اس کا ظاہر پر اس کا اثر آئے گا، اس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس ظاہر کو شریعت کے مطابق ڈھالیں تاکہ ہمارا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔